السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے۔ قاعدہ لیسن نمبر 2 ہے، یعنی قاعدے کا سبق نمبر 2 ہے۔ اس میں ہم آپ کو مکسڈ لیٹرز اور کمپاؤنڈ لیٹرز سمجھاؤں گا، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اپنے بچوں کو بھی سمجھائیے اور دوستوں کو بھی شیئر کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ مکسڈ لیٹرز، ملے حروف، سندھی میں ملے حرف، یا جو الف سے لے کر یا تک لیٹرز ہیں یعنی حروف ہیں، وہ آگے پیچھے لکھے ہوئے ہیں تاکہ بہت سے بچے یا بہت سے لوگ ان کو الف سے لے کر یا تک پڑھتے ہیں صحیح، لیکن بیچ میں سے یا آخر میں سے یا ریورس جب ہم ان سے پوچھیں گے یا سے تو وہ نہیں بتا سکتے ہیں۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حروف کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں ملے ہوئے حروف رکھے ہیں تاکہ ان کو سمجھیے۔ را، غین، واو، سین، دال، ضاد، طا، نون، الف، یا، ثا، میم، ظا، ذال، خا، حا، یا۔ یہ بھی یا کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ قاف، تا، عین، کاف۔ یہ تینوں طریقے کاف لکھنے کے ہیں، ان کو سمجھیے۔ لام، صاد، حمزہ، جیم، فا، شین، با، زا، ہا۔ تو ہا کو اس طرح بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ تینوں طریقے ہا کے لکھنے کے ہوتے ہیں، ان کو بھی سمجھیے۔ اب کچھ غلطیاں تھے جو لوگ کرتے تھے، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھائے، اس بار بھی ہم آپ کو وہ سمجھاتے ہیں، صحیح طریقے سے سمجھیے۔ جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان پہ میں نے ریڈ کلر کا ٹک مارک لگایا ہے، اس کو صحیح سمجھیے۔ واو کو بہت سے لوگ واو پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ یا کو کچھ لوگ یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ سا کو کچھ لوگ سا پڑھتے ہیں، سین جیسا آواز نکالتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ سا، غا، ذال، یہ تین حروف کو پڑھنے کے لیے ہم زبان کا جو اگلا حصہ ہے جس کو سرا کہتے ہیں سندھی میں، زبان دی چوٹی، تو اس کو ہم اوپر اور نیچے والے دانتوں کے بیچ میں لائیں گے، پھر یہ تینوں صحیح ادا ہوں گے۔ فا، ضا، ذال۔ ہا کو بہت سے لوگ ہا پڑھتے ہیں۔ ہا دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سانس والی جس کو ہم پڑھیں گے ہا، یہ حروف حلقی میں سے ہے جو حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا ہا ہے وہ حلق کے نیچے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جس نے مخارج حروف لکھے ہیں ان کے لکھنے کو سلام ہے۔ مخارج حروف کے بارے میں میرا ویڈیو ہے، اس کو آپ ضرور دیکھیے، وہ ویڈیو یوٹیوب پہ اپلوڈ کیا ہے۔ اور دوسرا بھی ہے ہاں، وہ بھی حروف حلقی سے ہے لیکن اس کو ہم سانس کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اور دوسرا جو ہا ہے وہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، جو ہا ہے وہ اوپر سے ادا ہوتا ہے، اور دوسرا ہا ہے وہ حلق کے نیچے سے۔ اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو انگلی رکھ کر دیکھیے۔
یا، یہ بھی یا کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ قوف، بہت سے لوگ قوف کو کاف پڑھتے ہیں، غلط ہے۔ آئین، بہت سے لوگ عین پڑھتے ہیں، غلط ہے، اس کو صحیح پڑھیں گے آئین۔ کاف، بہت سے لوگ کاف پڑھتے ہیں، اس کو غلط ہے، وہ جو قوف ہوتا ہے وہ ان کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور اس کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ لام، بہت سے لوگ لام پڑھتے ہیں، صحیح نہیں ہے، لام۔ حمزہ، کچھ لوگ اس کو الف پڑھتے ہیں، صحیح نہیں ہے، اس کو پڑھیں گے حمزہ۔ اور آخری جو غلطی تھا وہ ہے ہا، اس کو کچھ لوگ ہے پڑھتے ہیں، وہ صحیح نہیں ہے۔ اب میں آپ کو مرکب حروف کے بارے میں سمجھاؤں گا، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے کمپاؤنڈ لیٹرز، مرکب حروف یا ملے جلے حروف، سندھی میں ملیل حرف۔ مرکب حروف کا مطلب ہوتا ہے ایک حرف سے زیادہ حروف مل کر لفظ بناتے ہیں۔ تو یہ لفظ بنانے کا طریقہ ہوتا ہے، پہلے حروف ہوتے ہیں، حروف کے بعد لفظ ہوتا ہے، لفظ کے بعد آیت ہوتا ہے۔ ایک لفظ یا ایک سے زیادہ لفظوں کو اکٹھا کر کے آیت بنتا ہے، جیسے قرآن مجید میں حوالہ ہے، جیسے الف لام میم، یہ بھی ایک آیت ہے، اور یاسین، طٰہٰ یا الرحمن، تو یہ ایک لفظ سے بھی آیت بنتا ہے۔ ایک سے زیادہ آیت کو آیات کہتے ہیں، اور ایک جملے سے زیادہ جملے کو جملے کہتے ہیں۔ سندھی میں ایک جملہ ہو تو جملوں، اگر زیادہ ہو تو جملہ کہتے ہیں، لیکن قرآن مجید کے حوالے سے ایک لفظ بھی آیت کہلاتا ہے، جیسے الف لام میم، ان کا معنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا ہے۔ یاسین، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے پیار سے بلایا ہے یاسین، یا کبھی یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار سے بلایا ہے، کبھی بھی یا محمد نہیں بلایا ہے، تو اس کو پیار سے بلایا ہے۔ تو یہ بہت سے نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن مجید میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے پیار سے محبت کے ساتھ بلایا ہے۔ اور سورہ رحمان کے ابتدا میں الرحمن لکھا ہوتا ہے، وہ بھی آیت ہے۔ اس آیت کے جو دائرہ ہوتا ہے گول، جو آیت کی نشانی ہے، اس کے اوپر لکھا ہے لا، تو اس کو ہم دوسری آیت سے ملائیں گے، وہ ہے علم القرآن، اس کا معنی ہو گیا بڑا مہربان جس نے قرآن سکھایا۔ اس کو ضرور سمجھیے۔ اردو، سندھی اور انگریزی میں ایک لفظ سے بھی جملہ بنتا ہے، لیکن وہ ادھورا ہے، جس کو ہم امپریٹیو سینٹنس کہتے ہیں، امری جملہ یا حکمی جملہ۔ اور دوسرا جو ہوتا ہے جس کو فریز کہا جاتا ہے، وہ بھی معنی مکمل نہیں دکھاتا ہے، جس کو اردو میں فقرہ اور سندھی میں فکرو کہا جاتا ہے، تو وہ معنی مکمل نہیں دکھاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں گو، یہ امپریٹیو سینٹنس بن گیا، لیکن اس میں معنی مکمل نہیں ہے۔ جب ہم مکمل جملہ بولیں گے تو کہیں گے گو ہوم یا پلیز گو ٹو ہوم، تو یہ مکمل جملہ بنتا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں سٹ، پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کہاں بیٹھنے کو کہتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں سٹ ڈاؤن
نیچے بیٹھو یا سٹ ان چیئر، کرسی پہ بیٹھو۔ کچھ اسٹوڈینٹس کہتے ہیں سٹ آن چیئر، تو یہ غلط ہوگا۔ آن ہم وہاں یوز کریں گے جہاں جس کے سائڈ میں کچھ بھی نہ ہو، جیسے ٹیبل ہے، بینچ ہے، تو ان کے سائڈ میں کچھ چیز بھی نہیں ہوتا ہے تو ہم وہاں آن یوز کریں گے، لیکن یہاں ہم ان یوز کریں گے کیونکہ کرسی کے سائڈ میں کنارہ لگا ہوا ہے تو اس کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، اس لیے یہاں پریپوزیشن ان یوز ہوگا۔ آن گرامر میں غلط ہے تو اس کو سمجھیے۔ تو یہ جملہ مکمل ہوتا ہے، ورنہ ایک لفظ سے نامکمل جملہ بنتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں اے گلاس آف واٹر، ایک گلاس پانی کا، جب ہم مکمل جملہ کہتے ہیں آئی ڈرنک اے گلاس آف واٹر، میں ایک گلاس پانی کا پیتا ہوں، تو یہ جملہ مکمل ہے۔ تو ایک لفظ سے بھی جملہ بنتا ہے لیکن وہ مکمل نہیں بنتا ہے، مکمل معنی نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے مرکب حروف بنتے ہیں، پہلے ہم ان کا بننے کا طریقہ سمجھیں گے، پھر ہم آگے زبر، زیر پیش، جزم ان کے ساتھ ان کو ہجے کریں گے۔ تو پہلے اس کو سمجھیے۔ You must subscribe my YouTube channel. Please subscribe my YouTube channel Learn English with Khan Muhammad. میرے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اب مرکب حروف کے بارے میں سمجھیے۔ الف، لام، لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، با الف، لام جیم، لام الف، میم الف، با الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام چار طریقوں سے لکھا جاتا ہے، تین جو جدا جدا مرکب حروف ہیں ان میں لکھا ہے، اور چوتھے طریقے میں لام با سے ملا ہوا ہے یا کسی بھی حرف سے ملا ہوتا ہے، تو یہ چار طریقوں سے لکھا جاتا ہے، تو اس پر غور کیجیے۔ لام با، با لام با، کاف، 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 یہ کاف بھی تین طریقوں سے لکھا جاتا ہے علیحدہ علیحدہ، لیکن ساتھ میں جب لکھیں گے تو چار طریقے بنتے ہیں اس کے بھی۔ کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف تا، با تا سا، نون، یا، با الف، تا الف، سا الف، نون الف، یا الف، با سین، یا سین، نون سین، تا سین، سا سین، سا جیم، تا ہا، یہ سا اور تا اس طریقے سے بھی لکھا جاتا ہے، تو اس پر ضرور غور دیجیے گا۔ اب میں آپ کو وہ حروف سمجھاؤں گا جو میں نے لیسن نمبر 1 میں آپ کو سمجھائے تھے، تو آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے ہوں گے، تو میں نے اب دوبارہ وہ حروف لکھے ہیں، ان کو ضرور سمجھیے، انشاءاللہ پھر آپ غلطی نہیں کرو گے۔ میرا ایک مشورہ یاد کیجیے اور ان کو زندگی بھر مت بھولیے۔ 14 حروف جن کو ایک الف یعنی 1 سیکنڈ تک پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ خاموش رہیں گے۔
میں نے وہ حروف اکٹھے لکھے ہیں، ان کو یاد کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ غلطی نہیں کرو گے۔ وہ حروف یہ ہیں: الف، با، تا، ثا، ح، خ، را، زا، طا، ظا، فا، ہا، حمزہ، یا۔ تو اس طرح ہم 1 سیکنڈ ان کو پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ رکیں گے تو یہ حروف صحیح ادا ہوں گے۔ اب میں آپ کو 15 حروف سمجھاؤں گا، 15 حروف جن کو 3 یا 5 الف کے برابر یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ حروف تہجی میں یعنی الف سے لے کر یا تک شروع والا ورق ہوتا ہے، اس میں پڑھتے ہیں قاعدے میں الف سے یا تک، لیکن یہ جو 15 حروف ہیں ان کو الف سے لے کر یا تک جب قاعدہ پڑھیں گے وہاں کھینچیں گے، اور جب ہم ہجے پڑھیں گے وہاں بھی کھینچیں گے۔ تو یہ 2 جگہوں پر ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، یہ نصیحت کو یاد کرنا۔ وہ حروف یہ ہیں، ان کو بھی میں نے جدا لکھے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کیجئے، ان کا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ اب میں ان کو پڑھتا ہوں، آپ غور کیجئے۔ ان کو ہم 3 یا 5 الف یعنی 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے اور 1 سیکنڈ خاموش رہیں گے، تب یہ صحیح ادا ہوں گے۔ جیم، دال، جیم، دال، ذال، سین، شین، صاد، ضاد، عین، غین، قاف، کاف، لام۔ ان کو لام نہیں پڑھیں گے، نون کا نہیں نکالیں گے، غنہ سے نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لام۔ جیسے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا، تو اس کو بھی لا کریں گے، لا نہیں کریں گے، نون جیسا آواز نہیں نکالیں گے، غلط ہوگا۔ لام، میم، نون، واو۔ اس کو واو پڑھنا غلط ہے، اس کو پڑھیں گے واو۔ مجھے امید ہے آپ ان حروف کو اس طریقے سے یاد کریں گے تو آپ کبھی بھی غلطی نہیں کرو گے۔ ان کو یاد کرو۔ جو 14 حروف ہے ان کو ہم نہیں کھینچیں گے، ان کو 1 سیکنڈ پڑھیں گے، 1 سیکنڈ خاموش رہیں گے۔ باقی یہ 15 حروف کو ہم حروف تہجی میں اور ہجے کے وقت 3 یا 5 سیکنڈ تک کھینچ کر پڑھیں گے، ان کو ضرور یاد کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کرنا اور شیئر کرنا۔ انشاءاللہ میں آپ کے لیے تیسرا ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا، آپ ان پر عمل کیجئے اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، لرن انگلش ود خان محمد، تاکہ میرے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچیں۔ اللہ حافظ۔